بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو چیزیں انبیاء کرام علیہ السلام مجھ سے مانگتے رہیں وہ چیزیں بے مانگے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے وقتوں میں اللہ سے جو کمالات مانگے، فرمایا میں نے وہ کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بن مانگے عطا فرمائے۔ یہاں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام صرف نبی نہیں ہیں بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے باپ ہیں۔ انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ پروردگار میری محبت انسانوں کے دلوں میں ڈال دے کہ وہ ہمیشہ مجھے اچھے اچھے الفاظ سے یاد کریں، میری تعریف کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی شہرت اور تعریف خدا سے مانگی کہ لوگ میری تعریف کریں، مجھ سے اچھے الفاظ سے یاد کریں، لیکن فرمایا کہ میں نے اپنے پیغمبر کے بارے میں فیصلہ کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، روز اول سے میں نے فیصلہ کیا کہ جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا بھی نام ہوگا۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو ساتھ ہی اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف بھی لگائی محمد الرسول اللہ۔ ہم اذان میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ساتھ ہی پڑھتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو جو تعریف، جو شہرت، جو مقبولیت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے از خود عنایت فرما دی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے مانگا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میرا سینہ ایمان کے لیے کھول دیجئے۔ شرح صدر موسیٰ علیہ السلام خدا سے مانگتے ہیں، لیکن اللہ اپنے پیغمبر کو فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، کہ ہم نے تو روز اول سے ہی آپ کا سینہ حق مبارک کے لیے کھول دیا ہے۔ ایک چیز موسیٰ علیہ السلام منت سماجت کر کے مانگتے ہیں، مگر ہمارے حضرت کو اللہ خود پیش فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا لا تتبع الہوی، اے داؤد علیہ السلام خواہشات کے پیچھے مت پڑیں، میری بات سنیں، میرا حکم مانیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اے پیغمبر آپ کی زندگی میں تو خواہشات ہی ہیں ہی نہیں، آپ جو بات کرتے ہیں میرے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ کتنا نمایاں فرق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بلند مقام ہے اللہ کی نظر میں۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا، کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا مگر وہ بھول گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے پس آپ نہیں بھولیں گے۔ ساری مخلوق سے اللہ ایک مطالبہ کرتا ہے کہ تم اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ خدا کو راضی کرنا۔ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ خدا کو راضی کرنا۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میں تجھ کو راضی کروں گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ہم کو یہ حکم ہے کہ مجھے راضی کرو، مگر خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے حبیب کو راضی کروں گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔